بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عطاء بن أبي رباح قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح جو کہ تابعی ہیں فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن کے شروع میں ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی اس دن کی تمام حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی بہت اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں اس کے فضائل اور اس کا مقام واضح فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے جو اس کی مرکزی حصہ ہوتا ہے، تو قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ ہر مسلمان کے دل میں ہو، یعنی قرآن پاک کا دل ہر مسلمان کے دل میں ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو سورہ یاسین ہے یہ برکت ہے، اپنے مردوں پر بھی اس کو پڑھا کرو۔ قریب المرگ آدمی پر اگر اس کو پڑھا جائے تو اس سے اس کی جو تکلیف ہے اللہ اس کو رفع فرماتے ہیں، اور سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ جو یہ مرحلہ ہے یہ نکل جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور خاص خزانوں میں سے یہ سورت نازل ہوئی ہے، تو اس لیے اس سورت کو اول کوشش کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ مشکل نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا وقت آدمی نکال لے تو، اور روزانہ اگر پڑھنا شروع کر دیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ خود بخود چیز یاد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر یاد کرنے کی نیت سے ایک ایک آیت، آدھی آیت، ایک ایک لفظ بھی شروع کر دیں تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک وہ چیز ہے کہ جو انسان اپنی استعداد سے یاد نہیں کرتا بلکہ اللہ کی توفیق سے یاد ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں کسی اور کتاب کے حافظ نہیں ہوتے، صرف کلام اللہ کے، اللہ کی کتاب کے حافظ ہیں۔ یہ کرنے والے کا کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، اور قرآن پاک کا کمال ہے کہ یہ انسان کے حافظے میں آرام سے داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کو یاد کر لیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ عام طور سے جب کہا کہ اس سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں تو ذہن میں روٹی، کپڑا اور مکان، بس یہ 3 حاجتیں ہیں جس کو عام طور سے ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ حاجتیں بھی اس سے پوری ہوں گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی نیت بھی آدمی کو کر لینی چاہیے۔ یعنی ایک آدمی اگر ایک مارکیٹ میں جا رہا ہے تو وہاں سے اس کو ہیرا بھی مل سکتا ہے، اس کو سونا بھی مل سکتا ہے، زیور بھی مل سکتا ہے، اور اس کو وہیں سے جناب توڑی بھی مل سکتی ہے۔ تو ایک آدمی اسی مارکیٹ میں جا کر توڑی کی نیت کرے اور توڑی ہی لے کر واپس آ جائے تو یہ سستا سودا ہے۔ اور لیکن اگر نیت اونچی کر لے گا تو اللہ اس کو اونچی چیزیں بھی عطا فرما دیں گے، اور اس کے ضمن میں یہ چیزیں تو آ ہی جائیں گی۔ تو اپنی حاجات میں جو ہے اس کا دائرہ وسیع کیا جائے، اور اس میں اپنی دینی اور اخروی حاجتوں کو بھی شامل کیا جائے۔ یعنی مرنے سے پہلے، قبر کے مرحلہ کے آنے سے پہلے کے جو مسئلے ہیں یا اللہ وہ بھی حل فرما دے، اور قبر کے بعد کے جو مسئلے ہیں، حشر کے مسئلے ہیں، پل صراط کے مسئلے ہیں، حساب کتاب کے مرحلے ہیں، یا اللہ اپنی قرآن کے اس خاص حصے کی برکت سے وہ بھی آسان فرما دے۔
اور جو گھروں کے مسائل ہیں، اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے، اور اس طرح کے اور مسائل ہیں، ان سب کی نیت کر لینی چاہیے. یعنی صرف پیٹ کی اور جسم کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پوری زندگی کے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تمام ہی مسئلوں کی نیت کرنی چاہیے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.